बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया टीवी से। लाहौर में एक छत के नीचे तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी बेहतरीन क्वालिटी मुनासिब प्राइस के साथ देने का कॉन्सेप्ट 1979 में लाहौर के एक बड़े ताजर राना अख्तर महमूद साहब ने दिया। रहीम स्टोर के नाम से एक ब्रांच का आगाज़ किया गया। आज 2026 में रहीम स्टोर लाहौर में 3 ब्रांचेस के साथ अहले लाहौर के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। इसके साथ-साथ फ्राई चिक्स 22nd ब्रांचेस के साथ पाकिस्तान भर में या पंजाब भर में अपनी खिदमात अहले पंजाब, अहले पाकिस्तान को फ़राहम कर रहा है। आज हम मौजूद हैं रहीम स्टोर के CEO राना अब्दुल राफिज़ साहब के साथ। उनसे जानेंगे इस कामयाबियों के सफ़र के बारे में, रहीम स्टोर के मयार और जो ज़बरदस्त ऑफ़र्स अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आता है, जो इनामात जहाँ पर दिए जाते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आज रहीम स्टोर के CEO राना अब्दुल राफिज़ साहब से जानने की कोशिश करेंगे। राणा साहब, वक़्त देने का बेहद शुक्रिया। आपकी तीसरी ब्रांच रहीम स्टोर की जो रायगंज रोड पर जिसका चंद दिन पहले इफ्तिताह हुआ है, वो लोकेशन आपके वालिद मुहतरम ने देखी थी। हम प्रोडक्ट के मयार या प्राइस पर बात करने से पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन की दुआ, एक्सपीरियंस और उनकी जो शफ़क़त औलाद के लिए होती है, तो कारोबार में भी वो कामयाबी में किस हद तक मुआवन साबित होती है? रायगंज की जो ब्रांच का आपका इफ्तिताह है, ये किन अमूर को मद्देनज़र रख के आपने उसी लोकेशन का इंतख़ाब किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान साहब, पहले तो आपका शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया। आपने हमें इधर अपने चैनल पे टाइम दिया। और बिल्कुल 1979 से रहीम स्टोर का जो आगाज़ है वो मेरे वालिद राना अख्तर महमूद मरहूम और मेरे ताया राना अज़हर अब्बास साहब ने शुरू किया था मून मार्केट इलामा इकबाल टाउन में 600 स्क्वायर फुट की छोटी शॉप से। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी लगभग जो है ज़रूरियात ज़िंदगी जितकी जो बेसिक सारी चीज़ें हैं वो रहीम स्टोर पे दस्तयाब थीं। और इलामा इकबाल टाउन और इसके इर्द-गिर्द जितने इलाके हैं ये सारों के लिए एक अच्छा स्पॉट था जिधर घर की ज़रूरत की सारी चीज़ें रात लेट और सुबह जल्दी से जो है ना, इसका टाइमिंग ऐसा था कि सुबह 6-7 बजे ये खुल जाता था और रात 3-4 बजे तक ओपन रहता था। तो इसी के साथ-साथ एक कस्टमर की लॉयल्टी बनती गई और फिर वापडा टाउन में भी बना। और ये जो रायवन रोड पे था, ये बिल्कुल 2018-19 में मेरे वालिद साहब मरहूम राना अख्तर महमूद देख के आए थे और उन्होंने ये पॉइंट पसंद किया था। तो तब कुछ वजूहात की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था। तो अब हमें दोबारा मौका मिला, तो और एक्सपेंशन का प्लान भी था। तो हमने सोचा कि हम जो एक्सपेंशन का स्टार्ट है, वो उसी पॉइंट से लें जो मेरे वालिद साहब ने पसंद की थी। तो इस वजह से इस जगह को चुना और उसके इर्द-गिर्द उस इलाके में ज़रूरत भी महसूस होती थी एक इस तरह के स्टोर की जिसके लेट तक टाइमिंग्स हों और जिसमें इम्पोर्टेड और लोकल वैरायटी की हर चीज़ एक अच्छे मेयार पे और एक अच्छी कीमत पे दस्तयाब हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली अल्लाह का बहुत करम है कि उधर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप बात करें राना साहब, आपका नाम, पहचान, साख बिल्कुल वो तो अहले लाहौर जानते हैं। रहीम स्टोर जो बम्पर ऑफ़र्स, जो प्राइस, जो इनामात अपने कस्टमर्स के लिए लेके आता है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे ज़रा मज़ीद अहले पाकिस्तान को, अहले पंजाब को बताएँ कि रहीम स्टोर पर किस तरह के ऑफ़र्स आप सार्फ़िन को दे रहे हैं? बिल्कुल रहीम स्टोर पे गाए-बगाए जो है, वैसे तो बगैर किसी मौके के भी डिस्काउंट्स और प्रमोशंस का कोई ना कोई सिलसिला चलता रहता है। लेकिन कुछ हमारे स्पेशल ओकेजन्स हैं, साल में कोई 15-20 ऐसे मौके हैं, जिसमें रहीम स्टोर की पहचान है कि उसने डिस्काउंट्स लगाने ही लगाने हैं। जिसमें रमज़ान और रबीउल अव्वल में भी कुछ बहुत एक्सट्रीम, रबीउल अव्वल में तो हम कुछ बहुत एक्सट्रीम जो पूरे साल की मैक्सिमम डील्स या डिस्काउंट्स दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को, हमारी कोशिश होती है हम रबीउल अव्वल के महीने में अपने रहीम स्टोर की तीनों ब्रांचेस पे वो ऑफ़र्स अवेलेबल करें। और इसके अलावा ग्रीन फ्राइडे है, मुख्तलिफ मंडे ऑफ़र्स हैं जो चलती रहती हैं। बट इसके अलावा इस टाइम भी अगर आप नीचे उतरेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों पे बगैर किसी मौके के भी प्रमोशंस मिल जाएँगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर किसी का काम करने का एक अलग-अलग तरीका है। हमारा थोड़ा-सा हम इसको समझते हैं कि बिज़नेस के साथ ये खिदमत भी है। तो हम बजाय 10 लोगों से 10-10 रुपए कमाने की, हमारी अप्रोच है 100 लोगों से 1-1 रुपए कमा लो। तो उस सोच को, उस अप्रोच को माइंड में रखते हुए हम बिज़नेस करते हैं और प्रमोशंस लगाते हैं और हमारा ये होता है कि मैक्सिमम फैमिलीज़, मैक्सिमम लोग
ان پروموشن سے فائدہ اٹھا لیں. تو اس وجہ سے پورا سال کوئی نہ کوئی بمپر آفرز چلتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گی لاہور شہر میں اس طرح کی پروموشنز. فرائی چکس کا آپ نے ایک بڑا زبردست آغاز کیا ہے، 22 برانچز کے ساتھ آپ اہل پاکستان کو اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں. اس کے بارے بتائیں، یہ کس طرح کا فاسٹ فوڈ ہے اور کیا ہے اس میں؟ بالکل جی، فرائی چکس جو ہے اس کا جو آغاز ہے وہ 2003 میں میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا. اور تب جو ہے لوکل ایک اس طرح کی کوئی چین نہیں تھی، صرف KFC اور میک ڈونلڈز ہوتا تھا. تو فرائی چکس ایک بڑا اچھا اور لوکل ایڈ آن تھا کہ پاکستانی برانڈ ہے اور لوگوں کو بڑا پسند اس کو کرتے تھے. بیچ میں کچھ جو ہے نا وہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو صحیح الفاظ تو نہیں ہے لیکن فراڈی اور 2 نمبر عناصر ہوتے ہیں، وہ ایک تھے. انہوں نے FC فرائی چکس کے نام سے اس کی برانچز جو ہے نا وہ دینا شروع کر دی. وہ اور بھی کافی برانڈز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے کچھ برے ایکسپیرینسز ہوئے. بٹ اب ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں. ہمارا فرائی چکس ہے وین مومز ناٹ کوکنگ، اور یہ 2003 سے مارکیٹ میں ہے اور مختلف جگہوں پہ ہے. یہ موٹر وے وغیرہ پہ جتنے بنے ہوئے ہیں یہ سارے کاپی ہیں. بلکہ میں آپ کو اپنے شو کے بعد ایک لسٹ دوں گا تاکہ آپ اس کے ساتھ وہ بھی لگا جی سکیں. جو ہماری اوریجنل برانچز ہیں وہ وین مومز ناٹ کوکنگ والی ہیں. جی. تو اس میں الحمدللہ پیزا، فاسٹ فوڈ، فش، فرائیڈ مینیو سارا ہے. اور وہ ایسا ہے کہ کوئی بھی، اب ہم نے وہ بھی اوپن کر دیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم آ کے اگر ہمارا کچن وزٹ کرنا چاہتا ہے، جو ہم سے کسٹمر خریداری کر رہا ہے یا کھانا لے رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، ہم اس کو اپنا کچن دکھا سکتے ہیں. ہم کیا اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے اسٹینڈرڈ پہ ہر چیز ہماری یوز ہو رہی ہے. جو انگریڈینٹس ہم یوز کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ کوالٹی وینڈرز سے لے رہے ہیں. تو اس پہ ہم اوپنلی یا چیلنج ہے یا دعوت دیتے ہیں کہ جو مرضی آ کے ہمارا کچن جب مرضی آ کے وزٹ کر سکتا ہے، کہ ہمارے اسٹائل اور SOPs دیکھ سکتا ہے. رانا صاحب، بزنس میں تو کامیابیوں کا سفر جاری ہے، اللہ مزید آپ کے لیے کامیابیاں آسانیاں پیدا فرمائے. رانا اختر محمود، آپ کے والد محترم جنہوں نے اس بزنس کا آغاز کیا اور پھر کامیابیوں کی بلندیوں تک اس کو لے کر گئے، ان کا ایک عوامی خدمت کا، انسانی خدمت کا اور لاہور کی صنعت و تجارت کی خدمت کا بھی ایک مشن تھا. اس کو بھی آپ لے کے چل رہے ہیں. پائنیئرز بزنس مین گروپ، علی حسام اصغر صاحب، کہاں دیکھتے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کی صنعت و تجارت کی سیاست کو؟ بالکل. جو پائنیئر بزنس مین گروپ ہے PBG، یہ اس کی جو آغاز ہے یہ 2023 میں ہم سب کے ساتھ ہی علی حسام صاحب نے کیا. اور میں، میرا خیال ہے ان کا جو 7واں یا 8واں ممبر ان کے ساتھ شامل ہوا تھا. اور تب اس گروپ کا کوئی نام بھی نہیں تھا، نام ڈیسائیڈڈ بھی نہیں تھا. لیکن ہم سب نے جو ہے وہ علی حسام صاحب کے اوپر اپنا اعتبار اور ٹرسٹ یہ شو کیا تھا کہ آپ جدھر جہاں جیسے مرضی کہیں گے، ہم اس میدان میں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ گروپس بدل لیتے ہیں، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جس کے ساتھ آپ اپنا، یہ بھی ایک سیاست ہے، ٹریڈ پالیٹکس ہے، جس کے ساتھ آغاز کریں اس کے ساتھ رہیں. اور اس میں علی حسام صاحب کے ساتھ چلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کا اخلاق ہوتا ہے اور اس کا وہ جو بات کرنے کا طریقہ ہے اور بات لاجک والی کرنے کا طریقہ ہے، سب سے اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اخلاق کیسا ہے. لوگ بہت بہت ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن علی حسام صاحب جو ہے، میں سمجھتا ہوں اپنے اخلاق کی وجہ سے لاہور کی تاجر سیاست میں اتنی زیادہ سپیڈ سے اتنی گروتھ کر گئے ہیں کہ 2-3 سال میں ہی ہر مارکیٹ میں ہر جگہ ہمیں PBG کی پینیٹریشن نظر آ رہی ہے. اور اگر لاہور کی کوئی بڑی چھوٹی مارکیٹ ہو، اس کے ٹریڈ یونینز ہوں، ہر جگہ پہ PBG کے جو ہے ایگزیکٹو ممبرز اور کمیٹیز لاہور میں نظر آتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ علی حسام اصغر صاحب کا اور PBG کا علی حسام اصغر صاحب کی لیڈرشپ میں بڑا برائٹ فیوچر ہے. اور میں تو باقی بھی اپنے دوستوں کو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس گروپ میں آئے. لوگ سارے بہت اچھے ہوتے ہیں اور لاہور کی باقی بھی گروپس ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن علی حسام صاحب کے جو اخلاق ہے اور جو اویلیبلٹی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ممبرز کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. آپ رات کو 2 بجے کال کریں، اور پھر اویلیبل صرف یہ نہیں ہے کہ فون کال کی حد تک اویلیبل ہے. وہ آپ کے ساتھ کسی محکمے میں کسی جگہ جانا ہو، کہ میں اکثر ان کے ساتھ ہوتا ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اپنا وہ انہوں نے نمبر آن کیا ہوتا ہے. اور وہ اگر آپ ان سے ہفتہ 10 دن رابطہ نہیں کریں، اس علی حسام اصغر میں یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، وہ خود آپ سے رابطہ کرے گا. آپ 10 دن ملنے نہیں جائیں گے، وہ آپ کو ملنے آ جائیں گے، آپ کو فون کریں گے، بلائیں گے. تو جب یہ والا لیڈرشپ کا سٹائل ہوتا ہے نا، تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا گروپ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ PBG کی خاصیت اور اس کی جو شائن کرنے کی وجہ ہے اس وقت لاہور میں، وہ یہی ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے PBG میرا اپنا ہے، علی حسام اصغر میرا اپنا ہے.
علی حسام عسکر میرا اپنا ہے، لاہور یہ سمجھتا ہے، لاہور کے یہ تاجر یہ سمجھتے ہیں، جو تاجر یہ سمجھتے ہیں وہ 2026 میں علی حسام عسکر کو لاہور چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بنوا دیں گے۔ بالکل انشاءاللہ جہاں پہ دیکھیں جو پی بی جی ہے اس کا تو ویسے ہی جو سارا فیصلہ ہے وہ علی بھائی ویسے تو ہم سب کو کہتے ہیں کہ یار آپ سب کی مشاورت سے فیصلہ کرنا ہے، لیکن سارے گروپ کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جو علی حسام اصغر کہہ دیں ہم سب کا اس پہ جو ہے نا وہ لبیک ہے، ہم سب اس پہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا گروپ فیصلہ کرے گا اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، جو علی بھائی کا فیصلہ ہوگا، ہمارے الائنس کا فیصلہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں کہ یہ سال جو ہے علی حسام اصغر صاحب کی لیڈرشپ میں پی بی جی کا بڑا برائٹ فیوچر ہوگا، اور انشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی وہ آئیں گے، اس کے لیے بھرپور ہم نے کیمپین کا آغاز کر دیا، اور انشاءاللہ ود ٹائم یہ اور بڑھتی جا رہی ہے، اور سپیڈ اس کی ہم بڑھانے لگے انشاءاللہ۔ لاہور کا ایک ایسا بزنس گروپ جس نے نیک نامی کمائی، عزت کمائی، جس نے بزنس کو بھی بلندیوں تک پہنچایا، مگر دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ رحیم سٹور کے سی ای او رانا عبدالرافع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ رانا اختر محمود صاحب کی کاوشوں کو بھی تہ دل سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم لاہور کی صنعت و تجارت میں، لاہور کی ٹریڈ پالیٹکس میں، انسانی خدمت کا کام کرنے والے مختلف اداروں میں رانا اختر محمود صاحب کی خاموشی کے ساتھ کی ہوئی انسان دوستی کی کئی مثالیں سنتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے، اور ان کے خاندان کو اور رانا عبدالرافع صاحب کو ان کے منصب اور ذمہ داریوں کو احسن بخوبی سنبھالنے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔